پہلی صف میں اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس طرح آخر تک، پھر امام کے عین پیچھے دوسری صف میں جو ہے اس پر رحمت اترتی ہے، پھر سیدھی طرف، پھر الٹی طرف، علی ھذا القیاس، اسی طرح قیاس کر کے آخری صف تک آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اگر امام کے عین پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام میں دونوں طرف امام کی بھی نیت شامل کریں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے غیبت سے متعلق کیا، جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے اور نو سیز فائر کے مطابق جنگ جاری ہے کہ اس پہ کبھی بھی ہم انشاءاللہ کبھی بھی صلح نہیں کریں گے غیبت کے تعلق سے۔ تو کہ کوئی یعنی کہ اس میں جو سمجھ سکا سوال میں وہ یہ تھا، کسی میں برائی ہے جب تو ہم اس کو پیچھے سے بیان کریں تو کیا تب بھی غیبت ہے، یہ پوچھا ہے۔ تو غیبت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے اندر برائی ہے وہ بیان کی پیچھے سے تب بھی غیبت ہے، مقصود بھی یہ ہو کہ برائی بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے تب غیبت نہیں ہے، لیکن اس کی صورت ہے بہرحال۔ تو غیبت جب بھی ہے کہ اس میں برائی موجود تھی اور آپ نے پیچھے سے بیان کر دی۔ اگر وہ برائی موجود نہیں تھی اور آپ نے بیان کی تب تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال بتا، وہ ریکارڈڈ ہے لیکن وہ میں اس کو تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس میں ان کا اپنا نام پتہ سب ڈالا ہوا ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سود کے پیسے ہیں اور پہلے ہم یہ سود کے پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ مدنی چینل دیکھ رہے ان کو سارے سود کے پیسوں کا پتہ چلا، اگر ہم کہاں دے دیں سود کے پیسے جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اور دوسرا یہ کوئی زکوٰۃ کے بارے میں یہ رہنمائی چاہ رہے ہیں، کس معاملے میں چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہا، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں رہنمائی کر دیں۔ اصل تشویش ان کی سود کے بارے میں سمجھ میں آئی، پیسے پڑے ہوئے ان کے پاس۔ اچھا ایسے اسلامی بھائی بابا کیا اپنا نام پتہ وغیرہ بتائیں نہ بتائیں، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا کر دیں۔ اصل وہ گناہ کا اظہار گناہ ہوتا ہے، تو سود لینا گناہ ہے، بھلے آپ لے کر کسی اور کو دے دیتے ہیں لیکن لینا خود گناہ ہے، تو لیا کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نام بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ گناہ کا اظہار گناہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے سود لیا ہے تو یہ خود گناہ ہے۔ لہذا کسی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے دیں، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ بتانے میں پھر وہی گناہ کے اظہار کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو مسجد میں لگاتے ہیں، مسجد کے استنجا خانے میں، وہ سمجھتے کہ یہ مسجد ناپاکی ڈالنے کی جگہ تو یہاں سود دینا جائز ہے، نہ وہاں بھی دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ یہ تو غلط سوچ ہے۔ اس کو استنجا خانے بھی سنتیں کئی ادا ہوتی ہیں اس میں بھی، اور نماز کے لیے آدمی اہتمام کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ فقیر کو دے دیں، شرعی فقیر کو۔ اب وہ بے شک اپنی مرضی سے مسجد کی عمارت میں لگا دے چاہے تو، بغیر نیت ثواب دے دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وکیل بھی کرنے میں گناہ کا اظہار ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کسی ایسے کو وکیل کریں جیسے کہ کوئی ادارہ ہے اس کو دے دیں اور وکیل کریں کہ بھئی یہ رقم ایسی ہے کہ اس کو آپ شرعی ہیلا کر کے استعمال کرنا، بغیر ہیلے شرعی کے استعمال نہیں کرنا۔ اس طرح ترکیب سے بھی یہ وہ ادارہ ہیلہ شرعی کر کے اپنے دیگر نیک کاموں میں اس کو صرف کر دے، یا آپ خود ہیلا کرا کے بھی دے سکیں گے کسی ادارے کو۔ ہیلہ شرعی کا طریقہ وہ لکھا ہوا اس میں، چندے کے بارے میں سوال جواب،
ایک تو یہ ہوا, ٹھیک ہے نا. دوسرا زکوٰۃ کے بارے میں, زکوٰۃ کہاں دیں یہ بولا. تو یہ اسی سوال کے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گا. اب یہ سود کی رقم کا جو ایک آپ نے فرمایا نا کہ اس طرح وہ مسجد میں لگانے کا, دوسرا یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ رقم اپنے لیے نہیں لوں گا بلکہ یہ لے کر میں غریبوں میں دے دوں گا یا اپنی بہن کو دے دوں گا یا فلاں غریب کو دے دوں گا, تو اس نیت سے یہ رقم لینا کہ میں کسی غریب کو دے دوں گا, کہ یوں جائز ہوگا؟ وہ لینے کا گناہ ملے گا نا, وہ لے نہیں. یعنی اصل مسئلہ کہ سیونگز اکاؤنٹ جو بینک کا ہوتا ہے نا, اس میں ہمارے علماء نے جائز نہیں کہا نا اس کو, کہ اس پہ یعنی ایسا سود آپ پر چڑھے گا. کو سیونگ اکاؤنٹ میں سود بنتا ہے, کرنٹ میں نہیں بنتا. تو اگر کرنٹ کھلوائے تو اس کی اجازت ہے. سیونگ اور سارا نظام چل ہی رہا آج کل, سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, تو سود بنے گا. وہ سود لیا تو گناہ ہو جائے گا. اب بھلے غریبوں کو دے رہا ہے وہ بات کا میٹر ہے, تو کسی کا جیب کاٹ کے غریب کو تھوڑی مدد کریں گے. تو اس طرح سود لے کر مدد کرنا, غریب سے ہمدردی ہے, ہونی بھی چاہیے. تو دو ستھرے پیسے دو. اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے زکوٰۃ دے دو اس کو, سود کا کو دو. اور زکوٰۃ میں انہوں نے رہنمائی چاہیے. اب وہ تو مبہم سی بات ہے نا, کیا رہنمائی چاہیے. اب اس کا میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ فیضان زکوٰۃ سوالن جوابن, ان کا رسالہ ہے الحمدللہ, مکتبۃ المدینہ نے چھاپا اس کو پڑھیں انشاءاللہ. رہنمائی ہی رہنمائی ہے, اتنے اس میں شرعی احکام زکوٰۃ کے لکھے ہوئے. فیضان زکوٰۃ ویب سائٹ پر بھی دیکھ لیں دعوت اسلامی کی, انشاءاللہ وہاں بھی مل جائے گی فیضان زکوٰۃ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان اطاری مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ نا اکثر نا یہ بابے جو ہوتے ہیں, بابے کہہ دیتے ہیں جی عورت کو کہ جس گھر میں بچہ ہو نا 40 دن اس گھر میں نہیں جانا, یا اس گھر سے اگر گھر میں کوئی چیز آئے تو وہ نہیں کھانی, یا جس گھر میں فوتگی ہو میں نہیں جانا, اس گھر کی کوئی چیز نہیں کھانی. اس کے بارے میں وضاحت چاہیے. یہ بھی سنا ہے کہ وہ مطلب جو بچہ ہوا ہے تو وہ جو مطلب عورت ہے جو بھی ہے وہ جب بھی باہر نکلے تو کچھ لوہا لے کر نکلے, اس کے بغیر نہ نکلے. یہ ٹوٹکے ہیں, اس میں جہاں شرعی طور پر نقصان ہوتا ہو وہاں تو اس ٹوٹکے کو روکنا پڑے گا, نہیں جانا پڑے گا. اب مثال کے طور پر ایسی فوتگی ہوئی کہ جہاں جانا ضروری ہے, نہیں جائیں گے تو خاندان میں فساد کھڑا ہو جائے گا, تو جانا پڑے گا, پھر یہ ٹوٹکے پر عمل نہیں کریں گے. اور جہاں ایسا نہیں ہے اور وہاں اس طرح کے عملیات تو سمجھ میں آتے ہیں, بعض ہوتے ہیں ایسے عملیات کیونکہ بتاتے ہیں عامی لوگ, اور بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے بد پرہیزی کی اور گیا تو وہ بھوت وغیرہ ہوتے ہیں نا, چپٹتے ہیں جو, کہ وہ کسی فوتگی میں گیا تو دوبارہ اس پر اس نے حملہ کر دیا اور اس کو اٹک پٹک کر دی, اس طرح سنے ہوئے کیس. تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ عاملوں کی قیودات بعض اوقات درست ہوتی ہیں, یا نہیں جانا. 40 دن ناپاکی ہوتی ہے یہ تو وضاحت طلب ہے کہ مطلقاً ناپاکی 40 دن نہیں ہے. 40 دن زیادہ سے زیادہ وہ نفاس کی مدت ہے. اب اس کو عرف عام میں ناپاکی بولتے ہیں. شیطانی اثرات اس میں یعنی جنات, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو, ہاں کوئی بعید نہیں ہے ہوتا ہو, مگر وہ تو میں نے قید رکھی ہے کہ جہاں مطلب کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو. حق تلفی ہوتی ہے تو پھر تو فساد کو تو اسلام نے اس کی تو حوصلہ شکنی کی ہے, ضرر کی, فساد کی. تو عورتوں کو تو ویسے ہی تعزیت کے لیے جو امنڈیں پڑتی ہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ یا زچہ کے پاس عورتوں کا جانا کون سا واجب ہے؟ عورتوں کے تو نکلنے کی مسائل ہے, باہر ہزار مسائل ہیں باہر نکلنے کے. تو یوں تو ابھی بالکل اندھی تو چل ہی رہی ہے آج کل. واللہ تعالی اعلم.